اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب صلہ رحمی میں اور ہم آگے دیکھتے ہیں، جیسے کہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کے بارے میں بات کی اور اس کا حکم دیا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا۔ تو یہ صلہ رحمی کا جو طریقہ کار ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے ہی شروع ہو گیا ہوا۔ درجے کے لحاظ سے بہترین اور بدترین۔ ابو قبشہ انماری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم سے نوازا ہو، اور وہ اس بارے اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، اور اس میں اللہ عز و جل کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہ دیا، اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ دیکھیں نا، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک انسان جس کے پاس مال ہو اور علم بھی ہو، اور وہ اللہ کے وجہ سے اللہ سے ڈر کے صلہ رحمی بھی کرے، اپنے مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور علم کا بھی استعمال کرے، تو یہ سب سے اوپر ٹاپ پرائرٹی کا بندہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں نیت جو ہے صرف خالصتاً اللہ کے لے کے اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ دوسرا کون سا آدمی؟ جس کے پاس مال تو ہے مگر جس کے پاس علم تو ہے مگر مال نہیں ہے، تو وہ یہ کہے کہ یہ سوچے کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح خرچ کرتا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مگر وہ صرف اپنے علم کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے اور اللہ کو جو ہے وہ خوش کرتا ہے اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ پہلے دو جو لوگ ہیں، ان دونوں کا ثواب اور اجر برابر ہے۔ اب تیسرا آدمی دیکھتے ہیں کون ہے، کہ جسے اللہ عز و جل نے مال تو نوازا ہے لیکن علم نہیں دیا۔ تو جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے لیے کام کیا کریں گے، اور اپنے اس مال کو کس طرح سے استعمال کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ تو وہ اس شخص کا حال کیا ہے کہ وہ بدخواسی میں اپنے ناحق مقام پر خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ اس نے کوئی شراب کی فیکٹری کھول لی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب جو ہے یہ حرام ہے اسلام میں، تو اس نے فیکٹری یا کسی بینک میں کام کرنا شروع کر دیا ہو، یا کسی ایسے کنوینئنس اسٹور میں کام کرنا شروع کر دیا جہاں پہ شراب بکتی ہے۔ اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلح رحمی کرے، اور نہ اپنے رب عز و جل کا حق پہچانے، اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ اب اس میں اس کا درجہ سب سے بدترین کیوں ہے؟ کہ علم نہ حاصل کرنا، خاص طور پہ قرآن کا علم نہ حاصل کرنا، انسان وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل نہ کرے۔ اب اس کو کیسے پتہ لگے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی قرآن دین کی محفل ہے وہاں جائے، دیکھے یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ایسی بات ہے یہاں پہ کی جا رہی ہے، اپنے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا کرے۔ اتنا بالکل کوئی بھی انسان کو اللہ ڈم پیدا نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیوریوسٹی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کی جو اس میں جو ہے وہ ڈیزائر ضرور ہوتی ہے، خواہش ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ تو وہ آس پاس اپنی چیزوں کا مشاہدہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی علم کی محفلوں میں نہیں بھی جا سکتا مگر وہ اللہ کی کائنات پہ جو ہے وہ غور و فکر کرے کہ اچھا یہ درخت جو ہے یہ بالکل بنجر ہو گیا تھا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی، تو یہ کیسے ہوا، یہ کون کرتا ہے اس کو، یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے سارا کام؟ اس چیز کو جب انسان کھوجنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جو ہے وہ علم کا راستہ دکھاتا ہے، مگر اپنی عقل ہونے کے باوجود دنیا کے باقی بہت کام کرے گا، ریسرچ وغیرہ، اور اس میں بالکل ٹاپ میں ہوگا، مگر وہ اس چیز نہیں سیکھے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، جو چیز فرض ہے اس کو نہیں سیکھے گا، تو پھر تو وہ جاہل رہے گا نا، اس لیے وہ بدترین شخص اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا۔ اور چوتھا آدمی وہ جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا اور نہ ہی علم سے، اور یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس اس شخص کی طرح مال ہوتا۔ کس شخص کی طرح؟ یہ جو 3 نمبر والی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، اس شخص کی طرح میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جو ہے اپنے آپ کو بہت شو آف کرتا، جس طرح کہ یہ شو آف کر رہا ہے۔ تو ان دونوں تو یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، یعنی کہ اس بندے نے بھی، 4th کیٹیگری کا جو بندہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ ہی علم، اس نے بھی اپنے آس پاس کی حقائق کو جان کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایون یہ مائنڈ میں نہ بھی ہو کہ ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، مگر سٹل اس بات پہ سٹرگل کرنا کہ یہ دن رات کا آنا جانا کیسا ہے، سائنس ریسرچ اور یہ دن رات کا آنا جانا کیسا ہے، یہ تو ہر انسان کے پاس انسان کے سامنے ہو رہا ہے نا، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے جس کے پاس
جس کے پاس آنکھیں ہیں، جس کے پاس کان ہے، وہ اس چیز کو ضرور دیکھے گا کہ یہ صبح شام کا آنا جانا، یہ پودوں کا بڑھنا اور پودوں کا مر جانا پھر زندہ ہو جانا، یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں جد و جہد کرنا، پھر وہ کہیں نہ کہیں پہ اس جد و جہد میں اللہ کے قریب پہنچ ہی جاتا ہے، پھر اللہ اس کو ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ تو یہ جو تھرڈ اینڈ فورتھ پہ جو ہے، یہ انسان جو ہے یہ بدترین انسانوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں ابتدائی تعلیم۔ عمر بن ابسہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلح رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے اور اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو صحابی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کس طرح سے تحقیق کی؟ انہوں نے اپنا مائنڈ استعمال کیا نا۔ انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کون ہیں، پھر نبی کیا ہوتا ہے، پھر وہ آگے اس کے جیسے بچے نہیں کوسچنس پوچھتے ہیں کہ جب تک ان کے مائنڈ میں ایک بات کلیئر نہیں ہو جاتی تو وہ کوسچن پوچھتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ کلیئر اپ نہ ہو جائے۔ تو ہمیں کیوں زنگ لگ جاتا ہے، ہم کیوں چپ کر جاتے ہیں؟ ایک چیز فار گرانٹیڈ ہم لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پڑھی ہے تو پڑھی رہنے دو، یا یہ باہر پتھر جو ہے وہ ہے تو ہے صحیح، ہم کیا کریں اس پتھر کو، ٹھیک ہے ڈیکوریشن کے لیے گھر میں لا کے رکھا، نہیں اس پتھر کو دیکھیں کہ یہ بغیر کسی انسان کے اس کو جو ہے تراشے بغیر پھر بھی کتنی خوبصورتی ہمارے لان کو بخش رہا ہے۔ تو یہ خوبصورتی بخشنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح اپنا مائنڈ استعمال کر کے تو انسان ضرور چیزوں کی جستجو کرتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، حکم، اور وہ ان میں سے یہ ہے کہ قرابت داروں سے تعلق قائم رکھو اگرچہ وہ پیٹھ پھیریں۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ ایک تو جو بیچارے وہ سلام دعا کر بھی رہے تو ان کے ساتھ تو سلام دعا ہم جو ہے وہ کہتے ہیں چکر ٹھیک کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، وہ کسی کام کے لیے کر رہے ہوں گے، ہم نے نہیں سر سلام دعا کرنی، آپ ان کے سلام کا جواب تو دینا۔ ایک تو یہ حالات ہیں ہم لوگوں کے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ ناراض ہو گئے تو سالوں سال ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ واپس تعلق قائم کرنے کا معاملہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ ہے، آپ اگر کسی کو جانتے ہو تو وہ بندہ ہے، ایک دن ناراض رہے گا، 2 دن ناراض رہے گا، تیسرے دن خود ہی آ جائے گا، یا وہ کچھ گھنٹے ناراض رہے گا یا کچھ منٹ ناراض رہے گا، یا وہ غصے میں بول گیا ہے مگر اس کے بعد وہ جو ہے وہ بالکل واپس اپنی روٹین میں آ جائے گا۔ تو یہ ہر انسان کا ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسا قریبی رشتہ داروں سے جب ہم تعلقات رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا کہ یہ بندہ کیسے مانے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک رشتہ دار ہے، آپ نے اس کو کال کی ہے سلام دعا کرنے کی، تو اس نے ہر کال پہ آپ نے مہینے بعد کی ہے، 10 دن بعد کی، اس نے اگلے کال پہ کہنا ہی کہنا ہے، اس کا ایک رویہ ہے، ایک طریقہ ہے اسے کریں گا۔ اچھا تمہیں یاد آ گئی میری، اچھا اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے کہہ دیا اگر یاد آ گئی میری، تو آپ سلام دعا کریں، اپنا کام پورا کریں اور فون بند کر دیں، اور اس بات پہ بیٹھ کے جلنے کڑنے کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ یہ اگلے شخص کا جو ہے وہ رویہ ہے، وہ جس طرح سے مرضی کرے، یہ اس کی عادت ہے۔ میں اپنے آپ کو اور میں اپنی لائف کو ڈرائیو کیوں کروں؟ وائی شوڈ آئی ڈرائیو مائی لائف آن دیئر ایٹیٹیوڈ، کہ ان کے طریقہ کار سے میں اپنی لائف ڈیسائیڈ کروں کہ وہ طریقہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں گی۔ یہ آپ سوسائٹی ڈریون پرسن نہ بنے، اور یا لوگ جس طرح سے آپ کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے نہ بنے، آپ اللہ ڈریون پرسن بنے کہ اللہ نے کیا کہا ہے آپ کو۔ تو بہت سارے معاملات اور بہت ساری جو مایوسی کے کام میں سب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو ٹوٹوں سے جڑنا رشتہ داروں کا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت۔ کہیں آپ کی انا اڑے آ جائے گی، کہیں آپ کے رشتہ دار باقی کہیں گے تم اس کے ساتھ جڑو گی تو ہم تم سے ساتھ کٹ جائیں گے، نہیں آپ نے جڑنے کا کام کرنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور جو ہے وہ پھر آگے جو ہے معاملے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کام ٹھیک کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلح رحمی کرو۔ انس رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں کہا تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، یعنی کہ اتنی زیادہ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس تکلیف میں انسان کو اپنی تکلیف سے ہی اجازت نہیں ملتی، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے جڑ کے رہیں۔ اور یہ پھر دیکھیں نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تو ہمیں بھی یہ باتیں اپنی وصیت میں ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ صلہ رحمی کے فائدے کیا ہیں؟
صلح رحمی آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلح رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں اس سے محبت کرنے والے جگ جاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو عزت دے دیں گے، اس پورے معاشرے میں، اس پورے خاندان میں اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو عزت دے، کوئی بھی پھر آپ کا بال بیکر نہیں کر سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لحاظ سے پروٹیکٹ کر دیں گے۔ تو پروٹیکشن بہت بڑی بات ہے، محبت سب کے دل میں ہونا کتنا اچھا لگتا ہے نا، یہ بھی پیار کر رہا ہے، وہ بھی پیار، آپ جن کو جانتے بھی نہیں وہ بھی لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں، تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ اچھا میں تو اس کو جانتی بھی نہیں پھر بھی میرے سے اتنا پیار کر رہا ہے فلانا بندہ، تو وہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ صلح رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہونا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ تو اگر رزق کی کمی کسی کے ہاں ہے تو صلح رحمی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ رزق میں برکت عطا کریں گے۔ رزق میں اضافہ ہونا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کی یہ بات پسند ہو، کوئی یہ بات پسند ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلح رحمی کرے۔ تو اب کس کو نہیں چاہیے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میں یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کام کر لوں، مجھے عمر اجازت دے گی تو میں یہ بھی کام کر لوں گا، میں فلانا کام بھی کروں گا، اور میرے رزق میں کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر کسی کو پسند ہے، مگر اس کے لیے گیو اینڈ ٹیک کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو ایک نظام، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی عمر بڑی ہو اور رزق میں اضافہ ہو تو تھوڑا بہت کچھ تو کرنا پڑے گا، کوئی ہوم ورک تو کرنا پڑے گا اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا، یا اپنے ملنے جلنے کے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا۔ مال اور اولاد میں برکت ہونا۔ تو ہم نے پڑھا کہ صلح رحمی کے کیا کیا فائدے، ایک تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال اور اولاد میں برکت ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلح رحمی ہے۔ اگر ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے نیکی کیا، فٹافٹ ہمیں اجر مل جائے، فٹافٹ ہمیں نا ریوارڈ مل جائے آگے سے۔ بچوں کو بھی ہم اسی طرح سکھاتے ہیں نا کہ کوئی اچھا کام وہ کریں، ان کو ریوارڈ دیتے ہیں تاکہ وہ فور بھی آگے کریں۔ تو یہ بچوں کا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی نیکی کریں تو بڑا جلدی جلدی اجر مل جائے اس کا۔ تو جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلح رحمی ہے۔ تو اگر آپ کو وہ سیٹسفیکشن چاہیے، وہ آپ کو گریٹیفیکیشن ہوتی ہے تو آپ صلح رحمی کریں، تو اس کا جلدی آپ کو اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے اموال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ کہ اگر آپ صلح رحمی کریں، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، کہ کسی کو رزق کی تنگی ہے، تو وہ جو ہے اس کو یہ ایڈوائس ضرور دیں کہ آپ رزق کی تنگی کے لیے، جو کل بھی ہم نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا جو ہے وہ بہت اثر رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ صدقہ کرنا بہت اثر رکھتا ہے، استغفار کرنا بہت اثر رکھتا ہے۔ تو ایک اور ٹپ ہمارے پاس آ گیا جناب، کہ صلح رحمی کرنے سے بھی جو ہے وہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو جو بھی اولاد جن کے گھر نہیں ہے یا جن کو مال میں تنگی ہے، ان کو یہ ایڈوائس کیا کریں کہ جو ہے اپنا صلح رحمی کا معاملہ اچھا رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے گا آپ کے مال میں اور اولاد میں بھی۔ مال میں اضافہ ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تین چیزیں برحق ہیں، جس بندے پر ظلم ہو وہ اللہ عز و جل کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کرے، اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم پہ ظلم ہو رہا تو ہم تو جو ہے سوشل میڈیا پہ ایسے وائرل کرتے ہیں وہ ظلم کہ جو ہے نا ساری دنیا کو پتہ لگ جائے، تو وہ بیچارہ بھی گھبرا جائے کہ میں نے کیا کیا ہے کہ اتنا وائرل ہو گیا ہے۔ جو آدمی صلح رحمی کے لیے جو آدمی صلح رحمی کے لیے جد و سخا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ جیسے صلح رحمی میں دیکھیں نا، آپ کے رشتہ دار ہیں، اب رشتہ دار سے ملنا ملانا اٹھنا بیٹھنا کبھی ہو ہی جاتا ہے، کسی گھر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، کوئی کسی کو ویسے خوشی ہے، کوئی ایگزام سے پاس ہو گیا، تو آپ کچھ نہ کچھ گفٹس وغیرہ ان کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ نہ سوچے کہ میں صلح رحمی کے لیے یہ میں گفٹ دے رہی ہوں تو میرے مال میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، آپ یہ سوچ کے دیکھیں کہ جب آپ صدقہ خیرات اور یہ چیزیں نکالیں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے کافی دفعہ پڑھا کہ اللہ صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، آپ کو گھٹتا نظر آ رہا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے اس مال کو۔ واقعی یہ ٹرو بات ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے آپ کو اور دینے کے لیے۔ اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا مال اور گھٹاتا جاتا ہے۔ جب آپ مال گن گن کے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس مال میں اور کمی واقع کر دیتا ہے۔
رشتہ دار کو صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ملنا۔ سلمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی، یعنی کہ 2 in 1 جو ہے نا وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے باہر صدقہ دینے سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ گھر میں کون جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ اگر نہیں ملتا تو پھر آپ باہر کا رخ کریں، اگر آپ کو گھر میں ملتے ہیں زکوٰۃ کے والے لوگ یا صدقات وغیرہ دینے کے لوگ تو آپ وہاں پہ کریں۔ بڑے اجر کا باعث عمر بن دینار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتہ داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ ہے۔ اثر باقی رہنا، طیبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا، جیسا کہ رشتہ دار کانٹے والے کے اثرات رشتہ داری کانٹے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں، رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جب آپ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھیں گے تو لوگ آپ کی مثالیں دیں گے کہ دیکھو ان کے گھر میں ان کے خاندان یا ان کے گھر میں کیسا صلح رحمی کا طریقہ ہے، تو وہ لوگ وہ جو ہے پھر وہ چیز ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں پھیلتی جاتی ہے، تو وہ جلدی وہ اثر پکڑ جاتا ہے وہ چیز۔ قبر میں صلح رحمی کا کام آنا، اب قبر میں کیسے کام آتی ہے صلح رحمی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اس کے پلٹ جانے کے وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس میت کو جو ہے وہ سماعت دیتے ہیں واپس اور وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ آدمی وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتا ہے، اور دیگر نیکی کے کام صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کی طرف ہوتا ہے۔ تو جو بھی عذاب جہاں سے بھی آنے کی کوشش کرے وہ چیزیں جو ہے پھر اس عذاب کو روکتی ہیں۔ اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے داہنے طرف سے آ جاتا ہے تو یعنی کہ عذاب جو ہے تو وہ روزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر ان دونوں پاؤں کی طرف آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو انسان کو صلہ رحمی کا جو اجر ہے وہ قبر میں اترتے ہی یہ صلہ رحمی والا معاملہ اور اچھا سلوک کرنے والا معاملہ جو ہے آگ کے عذاب سے روک لیتی ہے۔ تو نہ کہ صرف یوم الحساب قیامت کے دن یہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے گی، حساب کتاب سے جان چھٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور کہتے ہیں نا کہ جس کا حساب کتاب ہو گیا وہ پھنس گیا، حساب کتاب سے جان چھٹ جائے گی صلہ رحمی میں۔ تو تھوڑی سی اپنی انا مار لیں، تھوڑا سا اپنا ہوم ورک کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا کر لیں اللہ کے لیے، تو آپ کو قبر میں بھی آپ کو صلہ رحمی کام آئے گی اور یوم قیامت والے دن بھی آپ کو صلہ رحمی کام آئے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنا والا بنائے۔ آخرت میں رشتہ داری کا کام آنا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، یعنی کہ ان کو فالو کیا اور صدقہ جاریہ کے طور پہ، ہم ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ تو آخرت میں کیا ہے، دنیا میں ہمیں اچھا لگتا ہے نا کوئی رشتہ دار کے ساتھ ہمیں اچھی بانڈنگ ہو، اچھی فرینڈشپ ہو اس کے ساتھ، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے آگے پیچھے ادھر ادھر جاتا رہے۔ تو کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپس میں ادھر ادھر جانے کو یعنی کہ اگر جاب کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ادھر ادھر جانا ہو یا موو کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے دوست کے ساتھ میری فرینڈشپ ختم ہو جائے گی، تو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا آنا جانا، اپنا جو ہے نا موو آؤٹ کرنا، وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ پینڈنگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو اللہ پہ توکل کر کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں اچھا ماحول یہاں ملا ہوا ہے، ہمیں اچھے لوگ یہاں ملے ہوئے ہیں، تو میں نے جو ہے نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر جو ہے وہ برکت ڈال دیتا۔ تو یہاں دنیا میں جب ہمارا یہ معاملہ ہے تو آخرت میں تو ہم کہیں گے نا کہ ہمارا فلانا دوست، ہمارا فلانا بہن بھائی، ہمارے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، ان سے دور جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں نے کتنے لوگ یہاں پہ دیکھے ہیں کہ بچے اگر ایک جاب کی وجہ سے موو کر گئے تو پیرنٹس جتنے مرضی اچھے حالات میں رہتے ہوں، جتنی اچھی ان کی جاب ہو، سیٹسفیکٹری جاب ہو، وہ موو آؤٹ کر جاتے ہیں صرف بچوں کی محبت کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے پاس، ایٹ لیسٹ ہم بچوں کے پاس ہوں گے، ہم نے اس کمائی کو کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے دور ہیں۔ تو جب دنیا میں اتنی ہمیں وہ اٹریکشن اور محبت اور یہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبت کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ رہیں، تو آخرت میں نہیں ہوگا ہمیں؟
آخرت میں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگ، ہمارے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے آس پاس ہوں۔ تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ صلح رحمی کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اور جو ہے اگر کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکیں اور اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو ان کو بھی نیکیاں کرنے والا بنائیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی نیکی کرنے والا بنا دے، اور آخرت میں ہمیں اکٹھا کرنا۔ اکثر میں بچوں کی کلاس لے رہی ہوتی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہاں انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ رقیہ، یعنی کہ کوئی بچی ہے جاؤں گی تمہارے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے تو ہم دونوں اچھے سے ڈریس اپ ہو کے وہاں سے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کے نا۔ تو اس طرح بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اور آگے سے جو ہے بچوں کا دل جو ہے وہ اس بات کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہاں پہ ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم انہی لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کی توفیق دے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ اس شخص نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حاجت ہے اور اسے کیا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلح رحمی کرو۔ ٹھیک ہے، تو جنت میں لے جانے والا عمل ہے صلح رحمی۔ سلامتی سے جنت میں لے جانے والا باعث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلح رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوں تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ آرام سے بغیر کسی ڈر و خوف کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نہیں تو وہاں جو حالت ہوگی نا، جیسے کہ اتنی وہاں پہ ٹینشن اور انگزائٹی اور اتنا وہ برا حال ہوگا کہ سامنے ایک ننگا بندہ کھڑا ہوگا اور آپ کو اس کی ہوش نہیں ہوگی، یہ ننگا بندہ کھڑا ہے۔ آپ یعنی کہ وہاں پہ ہم لوگ سب ننگے ہوں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وہاں گہما گہمی ہوگی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی اولاد سگی اولاد کو نہیں پہچانے گی۔ تو جب یہ جو ہے حال وہاں ہوگا، اور اتنی جو ہے نا وہ ٹینشن ہوگی کہ جو ہے وہ نامہ اعمال ہاتھ میں ہوں گے، اب ہمارا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو اس میں ہمیں اتنی بھی خبر نہیں ہوگی کہ سامنے والا جو ہے وہ اس نے کپڑے پہنے بھی ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے، اتنا وہاں پہ جو ہے وہ حالات ہو۔ تو ایسے لوگ جو کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں، اب دیکھیں نا جو لوگ جو ہے کچھ لوگ بادل کے سائے تلے ہوں گے، اب ہو سکتا ہے وہاں پہ بادل کے سائے تلے لوگ ہوں تو ان کا جو ہے وہ سارا کور اپ ہو جائے، ہر چیز کوئی ان کی جو ہے وہ سلامتی میں ہوں گے، وہ اتنی ٹینشن میں نہیں ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اندھیرا ہو، اس جگہ پہ جہاں پہ سلامتی میں ہو، وہ پیس میں ہو، وہ اندھیرا ہو، نہ ایک دوسرے کی نظر آ رہا ہو کہ کیا ہے۔ تو ایسا دیکھیں کچھ بھی وہاں ممکن ہے نا جو ہم اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں۔ تو جو کام سلامتی میں ہم رہیں گے تو وہ یہ کام ہے کہ صلح رحمی کرنا اس میں ایک شامل ہے۔ قطع رحمی کی مذمت اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ میں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کہ جن کا نقصان جو ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ قطع تعلقی کی وجہ سے ہوگا۔ لعنت والا فعل اور سورہ رعد میں ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ہم سے کہ ہم جا کے دنیا میں مسلمان رہیں گے، پھر وہ مسلمان نہ رہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے ان کے گھر کی خرابی ہے۔ تو ہم اس لعنت والے فعل سے بچنے سے بہتر ہے کہ ہم وہ صلح رحمی کا کام کریں۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کا ساتھی نہ بن، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیات میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک آیت سورہ رعد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور وہ لوگ جو اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ یعنی کہ پھر لعنت اس پہ ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہمیں اچھی لگتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ تو جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لعنت ہوگی۔ تو وہ لعنت والے کام کون سے ہیں؟ قطع تعلقی کرنا۔ اور ایک آیت سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے
پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں بند کر دی. ان کے بہرا اس لیے کر دیا کہ جو قرآن کی جو بات جو احکام اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کے کانوں تک وہ سن کر بھی نہیں سنتے اور دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. تو ایسے لوگوں کو اندھا اور بہرا کہا گیا ہے. جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اس سے توڑے گا. استغفر اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑا اور فرمایا رحم رحمان عز و جل سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، اس کے لیے تیز زبان ہے، جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے. جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو توڑ دے گا. اب رحم کے رشتے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتے دار، آپ کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں. تو رحم جو ہے اس کے کافی سے رحم رحمان سے بھی ہے، اور رحم جو ہے وہ آپ کی جو یوٹرس ہے اس کو بھی رحم کا کہتے ہیں. تو جو رحم سے پیدا ہونے والے رشتے ہیں یعنی کہ جو بلڈ ریلیشن شپ ہے اس کی ایک شاخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو جو اس شاخ کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، اور جو اس کا کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ کے رکھے گا. قطع رحمی اعمال کو قبولیت میں رکاوٹ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کسی کی وجہ سے آپ کا دل پریشان ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. بڑا سکون والا کام ہے، اس کو معاف کر دیں. اس کے جو ہے نا پھر اگر آپ کے دل میں کوئی خلش ہے کسی کے بارے میں تو رات کو سونے سے پہلے ایک عادت بنا لے کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، پتہ نہیں صبح میں نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، میں سب کو معاف کر کے سونے. اگر میں نہیں اٹھی تو یوم آخرت والے دن اور قبر میں جو ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور یوم آخرت میں آج معاف کر کے سو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے یوم آخرت میں معاف کرے گا. تو اور اس کے جو ہے اعمال قبول بھی نہیں ہوتے. یعنی کہ آپ جو مرضی آپ کام کریں، قطع تعلقی جو ہے وہ آپ کے اعمال کو اوپر لے جانے کے لیے اور اچھے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے وہ ہینڈل کرے گا، اس کو بلاک کرے گا. قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. استغفر اللہ. یعنی کہ قطع رحمی رشتے توڑنا، رشتے جوڑنے سے نیکی کا اجر بھی جلدی ملتا ہے، اور توڑنے والے کے لیے دنیا میں ہی وہ اس کو بھگت کے جائے گا. مقافات عمل ہے نا دنیا، تو اس میں اس کو دنیا میں ہی بھگت کے جائے گا. اس کا دنیا میں تو عذاب چکھے گا، آخرت میں بھی چکھے گا. دنیا میں ہی سزا ملنے والا گناہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تو وہ بتایا کہ دنیا میں جلدی اجر ملنے والا کام کیا ہے؟ صلح رحمی کرنا. اور سزا ملنے والا کام کیا ہے؟ کہ کوئی گناہ، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ. یہ تین کام ایسے ہیں، یہ تین بد اخلاقیات ایسی ہیں جو کہ دنیا میں بھی سزا اس کو جلدی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا جمع ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ سارے حقوق العباد ہیں. قطع رحمی رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اس کی سزا آپ بھگتیں گے. خیانت ہے، کسی نے آپ کو کوئی مال اور یا کوئی آپ کے راز آپ کے پاس ہے، آپ اس میں خیانت کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی دنیا میں آپ کو ملے گی. اور جھوٹ، اور یہ سارے جو ہے معاشرتی بیماریوں کی، معاشرتی جو خرابیاں ہیں، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے خاندان میں ہو، آپ کے کمیونٹی میں ہو، آپ کے ورکنگ انوائرمنٹ میں ہو، آپ کے پولیس کے ساتھ ہو، یہ تینوں کام میں سے کوئی بھی کام ہوگا تو ہر جگہ خرابی ہی پیدا ہوگی. اور وہ خرابی پھر ایسی ہے کہ یہ صرف آپ تک نہیں رہتی، جو ہے نا آپ تک لمیٹڈ نہیں رہتی، یہ خرابی پھر آگے باقی لوگوں کو بھی بہت سارا نقصان دیتی. اس لیے اس کی اتنی زیادہ سزا ہے کہ ایک یہ ان میں سے کوئی بھی بد اخلاقی ہم نے کسی بھی جگہ پہ کی تو اس میں صرف ہمارا اپنا نقصان نہیں ہوگا، باقی لوگوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہوئی ہے. 3 دن سے زیادہ ناراضگی پر وعید. حشام بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کالمی رکھتے ہیں تو وہ جب تک حال پر ہیں حق سے دور ہیں، اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی کہ ہمیشہ پہل کریں، پہل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف کرے گا. اور 3 دن سے تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے، تو بچوں کو شروع سے یہ عادت ڈالیں کہ 3 دن سے ناراضگی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو غصہ ہے اور کسی نے بہت آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ 3 دن سے زیادہ جو ہے اس پہ جو ہے اس سے ناراض نہ رہیں. اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دے دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان.
اگر وہ دونوں قطع تعلق کی حالت میں ہی مر گئے تو جنت بھی کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے، تو جنت میں بھی کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے، کہ جو ہے اس طرح یہ یعنی کہ بڑی سخت وعید ہے۔ ایک ساتھ قطع رحمی کیے رہنا، ایک سال تک قطع رحمی کیے رہنا خون بہا دینے کے مترادف ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اتنا زیادہ اس کا جو خون بہا دینا جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے وہ اونٹ ہیں، آئی تھنک کافی اونٹ ہے، کافی یعنی کہ رقم ہے۔ تو اس طرح اتنا زیادہ جو ہے وہ قطع تعلق کرنے کا، تو اس طرح اگر قطع رحمی اگر آپ سے 3 دن سے زیادہ ہو بھی جاتی ہے تو بہت زیادہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، واپس جڑنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ 3 دن سے زیادہ قطع رحمی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے تو آپ فوراً اس کوشش میں لگ جائیں کہ میں وہ جتنے بھی ناراض رشتہ دار ہیں ان کو منانے کی کوشش کروں۔ ناراضگی کی حالت میں وفات پر وعید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، یعنی کہ اس کا اہل حال حوال نہ پوچھے، بس جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا۔ استغفر اللہ، لیکن کتنی سخت سزا ہے، یعنی کہ ایک تو دنیا میں بھی رزق کی کمی، اولاد کی کمی، اور جو ہے وہ ویسے ہی ذلت، اور اس کی سزا بھی یہی بھگت کے جانی ہے، اور آخرت میں بھی کوئی حال نہیں ہوگا۔ تو کیوں اپنی دین اور دنیا جو ہے انسان خراب کرے؟ ایک سمپل سے کام، اور ہمارا اکثر رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہ بولنے چالنے کا ایک ہی مصیبت ہوتی ہے، اکثر تو اس میں اول تو کوئی بات ہوتی نہیں جس کے پاس جس کے لیے نہ وہ ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، عجیب سی اول تو اس میں 100% میں کہوں گی مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، مس کمیونیکیشن ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اپنے خیالات سے خیالی پلاؤ سے بنائی ہوئی باتیں ہوں گی، اچھا اس نے مجھے اس طرح دیکھا تھا تو اس کا مطلب تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، آدھے سے زیادہ اس میں خیالی پلاؤ ہوں گے، اصل بات کچھ بھی نہیں ہوگی۔ جب آپس میں مل کے بیٹھ کے وہ بات کو حل کرنے لگیں گے اصل بات کچھ بھی نہیں ہوگی۔ معافی تلافی ایک 2 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، اگر اتنی سالوں کی ناراضگیاں بھی ہوں تو 1 2 گھنٹے کا کام ہوتا ہے کہ اس کو بندہ ختم کر کے آگے موو فارورڈ کرے۔ اس کو دل میں رکھ کے ہر وقت نیگیٹو فیلنگ اور نیگیٹو فیلنگز بھی دل میں رکھ کے اور اس کو بار بار یاد کر کے اپنی صحت انسان نے خراب کرنی ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ وہ کام نہ انسان کرے، اور 3 دن اگر آپ کو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے تو 3 دن سے بعد اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں، یا تو اس اگلے بندے کے ساتھ جو ہے وہ آپ سلام دعا کا میسج کر دیں اس کو، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میں سلام دعا کا میسج کروں گا تو وہ دوبارہ وہ بات شروع ہو جائے گی، فساد شروع ہو جائے گا، آپ میسج کریں، ٹھیک ہے؟ اور میسج کے بعد اگر وہ نہیں جواب دیتا تو فرشتوں نے تو آپ کا جواب دے دیا نا، اور اگر جو ہے وہ جواب دیتا تو ختم، بات ہی ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود سے ہی دل میں کہہ دیں ٹھیک ہے جو ہے میں نے معاف کر دیا، اور اگلے کو اگر کوئی پریشانی ہے، وہ چھوٹا ہے آپ سے، اچھا بھائی مجھے معاف کر دو میری یہ غلطی ہے، تو ختم بات۔ تو یہ ایگو آ جاتی ہے پھر بعد میں، جو بھی اول تو کوئی بات ہوتی نہیں، اس کے بعد بات پہ بات بنانے کے لیے نا وہ ایگو ہوتی ہے انسان کی، جو انسان کو موو فارورڈ نہیں کرنے دیتی، جو انسان کو آگے نہیں جانے دیتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایگو کو ہمیشہ پیچھے رکھا کریں، اللہ کے احکامات کو ہمیشہ اوپر رکھا کریں، لوگوں کے رویے سے اپنی زندگی مت چلائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اپنی زندگی چلائیں۔ جو لوگوں کے رویوں سے سوسائٹی ڈریون پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اس طرح کی پرسنالٹی ہم نے نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہی کام کرنے ہیں، آپ نے اپنے رولز ریگولیشنز اور آپ کے اپنے پرنسپلز ہونے چاہیے لائف میں، کہ میری لائف کا یہ پرنسپل ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، میں نے جو ہے وہ رسک اتنا نہیں کمانا کہ میری عبادات خراب ہو۔ نمبر 2، میں نے اپنے سارے رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا ہے واٹس ایور، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہوں گا، ٹھیک ہے؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑی تکلیف دہ کام ہوتا ہے، مگر اس کا اجر بھی بہت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ کہ اگر میرے ساتھ کسی نے نمبر 3 رول، کہ میرے ساتھ کسی نے برا کیا جو ہے نا وہ میں اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں میرے میں کتنی خامیاں اور غلطیاں ہیں جس کی مجھے معافی چاہیے ہوگی آخرت والا دن، تو میں اچھا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی برا کیا ہے تو میں اس کو معاف کروں گا تو میری معافی ہوگی آگے، تو اس کو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب ہے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ایک معافی کا چانس دیا ہے، آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل کو آپ کو آخرت میں معاف کریں گے، کتنا اچھا سائیکل ہے نا؟
تو اور اگر پھر یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی بندہ ہے اس کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے اور وہ آپ کے بارے میں جگہ جگہ باتیں کر رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بندہ جگہ جگہ آپ کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ جو چغلیاں کر رہے ہیں جو ہے نا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اس کی ساری نیکیاں میرے پاس آ رہی ہیں، تو اس بات پہ ٹینشن میں نہ آئے کہ ہائے اللہ وہ ہر جگہ مجھے بدنام کر رہا ہے۔ بدنامی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کوئی بات آپ کے بارے میں کر رہا ہے اور کسی قسم کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ کو پاز کرنا ضروری ہے یا کلیریفیکیشن ضروری ہے تو آپ کریں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ کلیریفیکیشن کرنے کے بعد بھی بات ویسے کی ویسے رہے گی تو چھوڑیں، بھاڑ میں ڈالیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس کی ساری نیکیاں، اس چغلی میری کر رہا ہے، اس کی ساری نیکیاں میرے پاس آ رہی ہیں، مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ کا اس پہ بھی شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ذلت میری قسمت میں یہ ذلت رکھ کے نیکیاں کمانے کا مجھے موقع دے دیا، ٹھیک ہے۔ صرف اپنی سوچ بدلیں اور انشاءاللہ بہت خوشحال زندگی انسان کی، بڑے سکون کے دل کی، سکون والی زندگی آپ کی گزرے گی۔ ایک بچی میرے پاس پریشان ہونے لگی کہ مجھے جو ہے نا وہ ہر وقت میری مدر کو جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے نا، تو میں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ باتیں کرتے ہیں تمہارے دماغ میں آتی بھی ہیں باتیں، تو تم یہ سوچو کہ تمہاری ماما کے جو ہے وہ اعمال میں کتنا زیادہ جو ہے فائدہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کتنا گناہ کما رہے ہیں، تو تمہیں غصہ ہونے کی بجائے ان لوگوں پہ جو تمہاری ماما کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تم ان لوگوں پہ ترس کھاؤ، بیچارے کتنا گناہ کما رہے ہیں، اور اپنی ماما کے لیے خوش ہو کہ وہ جو ہے وہ کتنی لکی ہے کہ بغیر کچھ کیے اتنی نیکیاں مل رہی ہیں اس کو۔ تو اس طرح سے میں نے اس کی کتھارسس کی تو بڑی خوش ہو گئی۔ اس کے بعد کمی بیش اس نے مجھے اس کی کوئی بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اسلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانا لگے گا، استغفر اللہ، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی، قطع رحمی ہونے لگے گی، جھوٹی گواہی دینے، یعنی کہ تجارت اس طرح پھیل جائے گی، عورت بھی مدد کہ اتنا زیادہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں پیسہ کما لیں پیسہ کما لیں، عورت اپنے گھر کے کام چھوڑ کے وہ باہر کمانا شروع کر دے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے، قطع رحمی ہونے لگی۔ جب انسان اتنا مصروف ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے رشتہ داروں کے لیے کوئی ٹائم بچے گا؟ کوئی نہیں ٹائم بچے گا، قطع رحمی ہونے لگے گی، جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں۔ جنت سے محرومی کا باعث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ استغفر اللہ۔ صلہ رحمی کے درجے، رشتہ داری کے اعتبار سے صلہ رحمی کے درجے ہیں، رحمی کے مختلف درجات ہیں اور اس میں بعض درجات بعض سے بلند ہیں، اور سب سے کم درجے کی صلہ رحمی قطع تعلق کو چھوڑ دینے اور گفتگو کے ذریعے صلہ رحمی کرنا ہے، اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو۔ یعنی کہ وہی بات میں پہلے آپ کو یہ نا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو فتنے کا ڈر ہے، آپ صرف سلام کا چھوٹا سا میسج کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس فل سٹاپ۔ اگلا جواب دیتا نہیں دیتا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اور صلہ رحمی انسان کی قدرت اور رشتہ داروں کی ضرورت کے مطابق مختلف ہوگی، بعض صلہ رحمی واجب ہوتی ہے اور بعض مستحب ہوتی ہے۔ اب واجب کون سی ہیں؟ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے گھر، اپنے جو خون کے رشتہ دار ہیں، جو فرسٹ آپ کی ریلیشن شپ، ان کے ساتھ واجب ہے، اور بعض ساتھ لائکڈ ہے، یعنی کہ آپ سسرالی رشتہ دار ہیں جیسے اور اگر کوئی اس سے کچھ صلہ رحمی کرے لیکن اس کو مکمل طور پر بہت زیادہ ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کرنے والے نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے سلام کا، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ نے پلیز سلام کا میسج، سلام بھیج دی ہے، ان کا حال چال پوچھ لیا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ان کو فون کرنے کا، یا بہت مہینوں کے بعد آپ کو ٹائم ملتا ہے ان کو فون کے روزوں یا عید پہ فون کرنے کا ٹائم ملتا ہے، تو اس کو قطع تعلقی نہیں کہا۔ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے ہر وقت، آپ کے مائنڈ میں، پھر آپ یعنی کہ فون کرتے ہیں تو آپ یہ تو کہتے ہیں نا آپ کے، اب یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا، سچ ہی کہہ رہا نا، واقعی آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ میں ہے آپ کے، اب ہر وقت مجھے یاد آتی رہتی ہیں، بس ٹائم نہیں ملتا بچوں کے ساتھ آپ کو فون کرنے کا یا آپ کو میسج کرنے کا، تو اس طرح کی بات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، مگر سچ کی بنیاد پہ واقعی آپ کو یاد ہو دماغ میں۔ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو مقدم کیا جانا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے، پھر باپ کو، پھر اولاد کو، پھر دادا دادی نانا نانی، پھر بھائی بہنوں کو۔ یعنی کہ دیکھیں پہلے اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ نے صرف ماں کو، پھر آپ پیرنٹس کے پیرنٹس کو، ٹھیک ہے، پھر بھائی بہنوں کو، اس طرح سے آپ ڈویژن کریں، اور پھر آپ اپنے ماں باپ کے بعد، اپنے پیرنٹس کے بعد اپنی ساس سسر کو، پھر ان کے بہن بھائیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ کے جو بھی پیرنٹ ریلیشن شپ ہے نا آپ کا، اوپر کے، آپ سے اوپر جو آپ کی جو لوگ ہیں ان کو آپ دیں،
پھر باقی کے سارے محرم رشتے دار جیسے چچا، پھوپھی، ماموں، خالائیں، جو جتنا قریبی ہے اس کو اتنا مقدم رکھا جائے گا۔ اسی طرح والدین کی جانب سے رشتہ داروں کو باقی رشتہ داروں پر مقدم کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے چچا ماما کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے ریلیشن اور ماں باپ کو جو ہے نا آپ نے ذلیل کیا ہوا ہے۔ پھر رحم کے رشتہ داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے، جیسے چچا کا بیٹا اور بیٹی، ماموں اور خالہ کے بچے وغیرہ، پھر سسرالی رشتہ دار کی ایک ڈویژن دی ہوئی ہے سب سے پہلے۔ اب جب ہے نا اکثر ہمارا حالات یہ ہوتے ہیں اور ہسبینڈس کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہوتی، اکثر کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ نہیں ہوتی وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے نہیں کرتے، کہ عورت بیچاری جو ہے وہ بڑی مشکل میں آتی ہے، وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنا اچھا ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہوتی ہسبینڈ کی طرف سے کہ جو ہے نا وہ اتنے اچھے ریلیشن شپس ان کے ساتھ رکھے۔ اس کو زیادہ فورس یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اپنا اچھا تعلق رکھے۔ ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے، مگر آپ نے اپنا ڈیوائڈ کریں نا۔ اور اگر آپ ہسبینڈ کو سمجھانے کے بعد ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ ہسبینڈ کو فالو کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ آپ ان کے ساتھ اس بات پہ لڑیں ہسبینڈ کے ساتھ کہ میں نے تو فلانے کے ساتھ اچھا تعلق کرنا تھا، آپ ایسے کر نہیں سکتی، میں نہیں کروں گی سسرالی رشتہ سے اچھا تعلق۔ پھر آپ وہ آگے آج بات آ جاتی ہسبینڈ کی اوبیڈینس کی، اور جہاں پر گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے آپ کو ہسبینڈ کو اوبے کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو اگر آپ سے خطا ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار آپ کا ہسبینڈ، آپ نہیں ہیں پھر اس کے ذمہ دار، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اس بات پہ اتنا واویلا اور اتنا جو ہے نا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہسبینڈ کے بھی اپنے درجات ہیں۔ اگر آپ نے سمجھائی ہے ایک بات، ان کو نہیں سمجھ آئی تو ٹھیک ہے، بعد کل کو وہ ذمہ دار ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اگر اب حالات تو ہمارے یہ ہیں معاشرے کے کہ وہ ہسبینڈ تو جو ہے وہ یہاں تک فورس بیوی کو کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو اگر آپ کے بیٹے ہیں تو ان کی تربیت اس طرح سے کرنا بہت ضروری ہے، ان کو یہ سمجھانا کہ کون سا رشتہ کس طرح سے کس لیول پہ ہم نے رکھنا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، جو ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ، یعنی کہ ان کی سجیشن ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ صلہ رحمی کے رشتوں کو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اگر فار ایگزامپل کہ اگر میں اپنی ساس کی خدمت کرتی ہوں تو مجھے پھر اتنا ٹائم بھی دیا جانا چاہیے کہ میں اپنی ماں کی خدمت بھی کروں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اپنے سسرالی رشتہ داروں کا خیال رکھتی ہوں تو مجھے اتنا بھی جو ہے نا ٹائم دیا جانا چاہیے ہسبینڈ کی طرف سے، اور ریسورسز پرووائڈ کیے جانے چاہیے ہسبینڈ کی طرف سے کہ میں اپنے بہن بھائیوں، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کو بھی ٹائم دے سکوں یا ان کے ساتھ بھی سلام دعا کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اور ہسبینڈ کی اس بات پر ریسٹرکشن لگانا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، اور یہ پھر تربیت میں بات آتی ہے نا کہ جو ماحول اس بیچارے نے دیکھا ہوگا ہسبینڈ نے، اسی ماحول کے مطابق وہ آگے کام کرے گا۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کی خاص طور پہ ابھی سے اس طرح کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کی ابھی سے اس طرح کی تربیت کریں کہ ٹھیک ہے، عورت کو بھی اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو جو ہے ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو وہ اگر تو ہسبینڈ جا کے ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادر نہیں تو پھر جو ہے وہ بیوی کو ضرور اتنا ٹائم دے اور اتنی جو ہے وہ اس کو ریسورسز پرووائڈ کرے، اس کو ایزی کرے، اس کو تانے نہ دے کہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے گھر میں گھسی رہتی ہو، تو جو ہے وہ اس کی ہیلپ آؤٹ کرے کہ وہ اپنی صلح رحمی کے رشتوں کو قائم رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہسبینڈ نہیں مانتے تو پھر ایز اے وائف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داری کو پہلے نبھائیں، اپنے بچوں کو پہلے دیکھیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کا گناہ ہسبینڈ پہ، پھر آپ اس سے بری ہیں۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا، اب دیکھیں نا یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے رکھتے تھے، جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پر سوار ہو جاتے اور اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی گدھے سے پر سوار تھے، ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس دیہاتی سے فرمایا، کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اس دیہاتی کو اپنا گدھا دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اور اسے امامہ دے کر کہا کہ اسے اپنے سر پر باندھ لو۔ اس پر بار ساتھی نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشے، آپ نے اس عرابی کو اپنا گدھا دے دیا، حالانکہ آپ نے اسے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ امامہ میں جو آپ اپنے سر پہ باندھتے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بے شک نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس دیہاتی کا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، سبحان اللہ۔ تو فوت ہونے کے بعد بھی آپ کے پیرنٹس یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے دوستوں سے، پیرنٹس کے خاص طور کے دوستوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھنا تو جو ہے وہ
नेकी का बायस है। तो ये भी हम कहाँ करते हैं? पेरेंट्स अगर फौत हो जाए, एक तो हमें पेरेंट्स के फ्रेंड्स का पता ही नहीं होता, सबसे पहली बात कि पेरेंट्स के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। और उसके बाद अगर वो पेरेंट्स नहीं हैं, तो जब नहीं होंगे तो हमें उनकी जिंदगी में नहीं पता, तो जिंदगी के बाद क्या पता होंगे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपने पेरेंट्स के जो है दोस्तों का भी ख्याल रखें। और इवन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद, फौत होने के बाद भी हज़रत खदीजा की दोस्तों के घर गिफ्ट्स वगैरह भिजवाना, उनका ख्याल रखना, ये किया करते थे। ये सुन्नत का अमल है। अल्लाह से डल के कोई खदशा ना हो कि कुछ और हो जाएगा। रिश्तेदार को बाकी सब पर मुकद्दम रखना। अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह कहते हैं कि कह दो दिरहम जो मैंने रिश्तेदार को दूं, वो मुझे इस 1000 दिरहम से ज्यादा महबूब है जो मैं मोहताज लोगों में तकसीम करूं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि एक दिरहम मैं रिश्तेदार को दे दूं, वो ज्यादा महबूब है कि मेरे रिश्तेदार किसी की जरूरत पूरी होगी, बजाय कि वो मैं अपने पास या तो बचा के रखूं या बाकी दुनिया के मोहताज लोगों को दूं और मेरा रिश्तेदार जो है वो बेचारा जो है वो मुश्किल में हो। वो कहते हैं कि मैंने कहा, ए अबू मोहम्मद, अगरचा मेरे रिश्तेदार दौलत में मेरे बराबर और मेरे जैसे ही हों, इन्होंने कहा अगरचा वो तुमसे ज्यादा मालदार हो, तो स्टिल आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप ऐसा रखना कि जो है वो आप अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स कायम रखना जरूरी है। और उसमें अच्छे रिलेशन कायम रखने के लिए गिफ्ट्स एक्सचेंज करना जो है ये सबसे अहसन अमल है अच्छे रिलेशनशिप कायम रखने के लिए। अब हमारा ये मामला होता है माशरे में, ये है कि हम लोग जो अच्छे लेवल के या अच्छे लोग हैं, उनको तो हम जो है वो गिफ्ट्स लेना देना ये सब कुछ करते हैं। या अगर हमारे जो अमीर रिश्तेदार हैं, उनको तो बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, और जो गरीब होंगे उनको बस ऐसे ही बस उनको बस भुगता देंगे, चलो ठीक है ये गरीब है, इसको क्या। एक तो हमेशा गिफ्ट देने में जो है एक जैसा रखें गिफ्ट, कि अगर मैं अमीर रिश्तेदार को ये गिफ्ट दे रहा हूँ तो गरीब को भी मैं उसी तरह का मिलता जुलता कोई गिफ्ट दूंगा। ठीक है। और दूसरा ये कि सिर्फ अमीर रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक ना कायम रखें, क्योंकि हमारे वो स्टेटस के लोग हैं, उनके साथ भी, गरीब रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात कायम रखें। इसलिए ना छोड़ दें कि वो हमारे लेवल के नहीं है, या वो हमारे रिश्तेदार जो है ना हमारे लिए बाइस शर्म है अगर हम उनसे मिलें जुलेंगे। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। सुलह रहमी जो है इस बात पे बेस नहीं करती कि रिश्तेदार जो है वो आपके गरीब हो या अमीर हो। रिश्तेदार है, बस यही यही बात काफी है, और अल्लाह का हुक्म मानना है हमने। अच्छा, अब ये रिश्तेदारों में मुसलमान रिश्तेदारों की बात है, अब मुशरिक रिश्तेदार के साथ सुलह रहमी कैसे करनी है। अब कितने हमारे, जहाँ से हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लोग रहने वाले हैं, वो कितने लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि हम जो है, हम तो मुसलमान हो गए, हमारे पेरेंट्स और बाकी लोग मुसलमान नहीं है, तो हम क्या ताल्लुक उनके साथ रखें। उनके साथ भी सुलह रहमी करनी है। इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि उमर रदियल्लाहु तआला ने देखा कि एक शख्स के यहाँ एक रेशमी हिल्ला फरोख्त हो रहा है, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप ये हिल्ला खरीद लीजिए ताकि जुम्मे के दिन और जब कोई वफद आए तो आप इसे पहना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इसे तो वो लोग पहनते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से रेशमी हुल्ले आए और आपने इनमें से एक जोड़ा उमर रज़ियल्लाहु तआला को भेजा। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैं इसे किस तरह पहन सकता हूँ, जबकि आप खुद ही इसके मुतल्लिक कुछ इरशाद फरमा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया कि तुम इसे बेच दो या किसी गैर मुस्लिम को पहना दो। चुनाचा उमर रदियल्लाहु तआला ने इसे मक्के में अपने एक भाई के घर भेजा जो अभी इस्लाम नहीं लाया था। यानी कि उनके साथ भी, ऐसे रिश्तेदारों के साथ जो कि मुशरिक हैं, उनके साथ भी सुलह रहमी और गिफ्ट एक्सचेंज करना जो है वो आपको करना चाहिए। उनके साथ भी सुलह रहमी की बात करनी चाहिए, क्योंकि आप जब सुलह रहमी उनके साथ करेंगे तो वो देखेगा ना कि किस रिलीजन से बिलोंग करता है ये बंदा, या कौन सा इसका दीन है, या क्या चीज इससे सीख ली है कि ये हम नॉन मुस्लिम के साथ भी इतना अच्छा सलूक कर रहा है। अगर घर आपको खाना बना के लोगों में बांटने का शौक है, जैसे रमजान है आपको, तो आप अपने मुसलमान घरों में तो भेजें ही भेजें, साथ आपके हमसाए रहते हैं, आप उनके घर भी थोड़ा सा भेज दें। ठीक है। अगर वो आपको नहीं भी भेजते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भेजें। हर करीबी और दूर रिश्ते से सुलह रहमी करना। इब्ने अब्बास से रवायत है कि उन्होंने कहा कि अपने हस्ब नस्ब को याद रखो जिसके साथ तुम सुलह रहमी कर सको। अगर रिश्तेदारों को, अब हसब नस्ब का जो है ना पूरा एक हज़रत अबू बकर के ज़माने में पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको लिया जाता था कि पूरी आपकी जो एंसेस्ट्री है उसको डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रॉपर होती थी उस टाइम पे। अब तो हमें पता ही नहीं होता कि दादे के बाद परदादे का नाम क्या है, वो तो हमें याद ही नहीं, पता ही नहीं होता। तो हसब नसब याद रखना बहुत जरूरी है। अगर रिश्तेदारों को सिला रहमी के साथ करीब किया जाए तो वो दूर नहीं होते, अगरचे वो दूर हो, और रिश्तेदार को जब दूर किया जाए तो वो करीब नहीं होते, अगरचे वो करीब ही क्यों ना हो।
اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی، وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کو گواہی دے گی، اور اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا تو اس کے خلاف کاٹنے اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ یہ صلح رحمی کا کام نہ کیا تو وہاں پہ ہماری شہادتیں بھی وہ لوگ جو ہے نا اگلے آ کے دیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہمارے ساتھ دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کتنی ہم نے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کتنی ہم نے باتیں پڑھی ہیں صلح رحمی کی۔ تو آج تو اپا پکا وعدہ کر لیں، جس کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے اس کو تو ہم نے ضرور منانا ہی منانا ہے۔ میری بیٹی مجھ سے کل پوچھ رہی تھی، جو ہے وہ کہتی ہے ماما آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ انوائنگ بندہ کون سا لگتا ہے جس کو آپ محبت نہیں کرتی؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں، کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے۔ تو کہتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ آپ کو میں نے کہا ہاں مجھے کہ کچھ لوگوں کی عادتیں جو ہیں وہ ڈفر کر سکتی ہیں، مگر ان کی عادتوں کی وجہ سے یہ تو نہیں ہے۔ میں ان کی عادتوں کی وجہ سے ان سے ساتھ تھوڑا سا پریکاشن ضرور لیتی ہوں، مگر یہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں کہ میں اس کے ساتھ سلام دو اور ہنسنا ملنا۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ماما آپ کو تو اس کی عادتیں پسند ہیں، آپ کے ساتھ ہنس کے کیوں بول رہی تھی؟ تو میں نے کہا وہ تو چلو اس کی عادتیں ہیں، مگر وہ بندہ تو اللہ کا بنایا ہے نا، تو اللہ کے بنائے ہوئے بندے کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے اور صلح رحمی کے لیے ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو اپنی لسٹ بنائیں آج کہ کن کن رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے سالوں سال سلام دعا نہیں کی۔ میں بھی بناؤں گی انشاءاللہ، میری بھی لسٹ میں ہے۔ چلو سلام دعا نہیں کی تو ان کے ساتھ آج وہ سلام کا میسج بھیجیں، ان کو سلام دعا کا میسج بھیجیں، اور ان کے حق میں دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اپنے سارے رشتہ داروں کے حق میں ہر وقت دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی ان سے بات ہو تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو یہ تو بتانے جوگے ہو نا کہ آپ کو بے شک میں کال نہیں کرتی، آپ سے بات نہیں ہوتی، سلام دعا کا ٹائم نہیں ملتا، مگر آپ ہمیشہ میری دعا میں ہوتی ہیں، تو کتنا اچھا فیل ہوگا نا اگلے کو۔ تو ایک بہت پیاری دعا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، I think یہ کون سی سورت کی دعا؟ تو باہم محبت کرنے کے لیے کرنے کی اور باہمی معاملات کی اصلاح کی دعا۔ اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی مسئلہ ہو گیا، بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ماں بیٹے میں یا ماں بیٹی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ دعا کثرت سے مانگیں، تو اس سے جو ہے پھر آپ کی باہمی محبت پیدا ہوگی۔ تو چلے آج ہم نے وہ لسٹ ضرور بنانی ہے، اور لسٹ بنانے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صلح رحمی کے جتنے بھی ہم صلح رحمی کے کام ہم کر سکتے ہیں اپنے خاندان میں، خاندان سے باہر، وہ سارے ہم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لسٹ بنا کے اور نیت کر لیں ابھی سے، نیت کا ثواب آپ کا ابھی سے شروع ہو جائے گا کہ ہم نے ضرور کوئی نہ کوئی جو رشتہ دار ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ جڑنا ہے، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرنی ہے کہ اس کے ساتھ جڑنا کیسے ہے۔ یہ نہیں کہ سلام اس نے کیا اور آگے سے اس نے 2 گالیاں دے دی تو آپ نے وہیں پہ پاز کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے آگے اپنا ایک لائحہ عمل، ایک پلاننگ تیار کرنی ہے جس پہ آپ نے ایکٹ کرنا ہے۔ تو آئیں دعا مانگتے ہیں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح لی ذات بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا الشاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، یعنی کہ محبت پیدا کر دے، اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے کانوں کو اور ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہمارے اولاد میں برکت عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ ساری باتیں ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار اس کی وعیدیں ہم نے پڑھی، اس کی سزائیں ہم نے پڑھی ہیں کہ دنیا میں کس طرح سزا انسان کو ملتی ہے، اس کا اجر پڑا، اس کی کیا، کس طرح وہ ہمیں شیلڈ کریں گی، یہ ساری باتیں قیامت کے دن ہماری قبر میں جو ہے نا ہمیں حفاظت کرنا شروع ہو جائے گی۔ ایز سون ایز یو آر ڈیڈ آپ کو قبر میں یہ چیز حفاظت کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں
کہ ہم ملاقات کریں، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے گھبرائیں نہ کہ اپنا ٹائم ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا اس کے پاس جانے کا۔ آپ اللہ کے لیے ملاقات کریں، مہمان نوازی کرنا کہ لوگوں کو اگر آپ کے رشتے دار ہیں تو ضرور ان کا ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا جس طرح بھی آپ کی ہمت اجازت دیتی ہے ان کی مہمان نوازی کریں۔ بہت زیادہ کھانا نہ بنائیں۔ ایک تو ہمارے گھروں میں یہ بھی ٹرینڈ بڑھا ہے نا کہ کسی نے مہمان نے آنا ہے تو 15-16 ڈشیں تو عام ہے نا، اور مجھے بہت اس چاہ سے نہ چڑ چڑتی ہے۔ میں تو اول مہمان نوازی کرنی بھی ہو تو 2-4 ڈشیں سے زیادہ ایک تو نہ مجھ سے بنتی ہیں اور نہ میں اس کے بنانے کے حق میں ہوں کہ جو ہے وہ اتنا ٹائم ہم اپنا اس بات پہ لگا دیں کہ ٹھیک ہے مہمان نوازی کا ایک آپ اس کو اچھی ایک ڈش کھلا دیں اور ایک میٹھا کر لیں، دیٹس مور دین انف۔ اب 3-3 4 سے حرام، یہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہم پھر مہمان نوازی سے بھاگیں گے نہیں۔ جب ہم اپنا مزاج ہی ایسا بنا لیں گے نا کہ مہمان نوازی میں ہم نے ایک لمیٹڈ طریقے سے مہمان نوازی کرنی ہے، کسی کے لیے اچھا فریش کھانا بنائیں اور جو ہے اس کے اس لحاظ سے مہمان نوازی کریں، تو وہ ہمارے لیے مہمان نوازی بے شک ہر ہفتہ کرنے آسان ہو جائے گی۔ جو آپ 15 ڈشیں بنا کے اور پھر 2 مہینے کے لیے آپ جو ہے بالکل پاز ہو جائے، تو بہتر نہیں کہ آپ 2 ڈشیں بنائیں اور ہر ہفتے کسی نہ کسی کو مہمان نوازی کریں۔ مہمان نوازی کی تو ویسے ہی گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا، صرف مہمان نوازی سے آپ کے گھر کا شر دور ہوگا، آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ کھانا ایک صاف ستھرا کھانا بنائیں گی تو کتنے زیادہ جو ہے وہ فائدے ہیں۔ تو رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا، ان کے بارے میں پوچھتے رہنا، ان کو سلام کہنا، ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو اپروچ نہیں بھی کر سکتی تو آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جیسے مدر کو آپ نے سلام دعا کیا تو آپ نے پوچھ لیا کہ خالہ فلانی خالہ کا کیا حال ہے، فلانی ماموں کا کیا حال ہے، اچھا ان کو میری طرف سے سلام دیجیے گا۔ ابو سے آپ نے بات کی تو ابو سے پوچھنا اچھا پھپھو کا کیا حال ہے، دادی کا کیا حال ہے، تایا کا کیا حال ہے، چچا کا کیا حال ہے، تو اچھا میری طرف سے ان کو سلام ضرور کہیے گا۔ پھر نیکسٹ ٹائم یعنی کہ ہر دفعہ آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ضرور اپنے پیرنٹس کو آپ نے، اگر آپ خود سے ان کو اپروچ نہیں کر سکتے رشتہ داروں کو، تو آپ ضرور ان کے جو ہے جن کے ساتھ آپ انڈائریکٹلی آپ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں اور ان کی خبر گیری ضرور کرتے رہیں۔ ان کو اپنا مال دیں، اگر رشتہ دار محتاج ہیں تو صدقے کی صورت میں، اگر وہ محتاج نہیں تو تحفے کی صورت میں دیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں کے اوپر۔ ان کے بڑوں کی عزت کریں، ان کے کمزوروں پر شفقت کریں، ان کو اس مرتبہ پہ اتاریں جس کے وہ حقدار ہیں، ان کے مقام کو بلند کریں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر تو میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو اپنی نانا نانی کا نام نہیں پتا ہوتا، یعنی کہ یہ سچویشن اکثر گھروں میں نے دیکھی ہے۔ ان کی خوشیوں میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شرکت کریں، اگر آپ شریک ہو سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ کو پتہ لگا ہے کہ کسی پھپھو کی یا چچی کی بیٹا کی شادی ہوئی ہے یا ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے تو آپ ضرور مبارکباد کا میسج بھیجیں۔ آپ اگر جا سکتے ہیں تو جائیں ان کے گھر، ان کے گھر جا کے مبارکباد دیں۔ اگر نہیں جا سکتے تو آپ ان کو جو ہے وہ مبارکباد کا میسج کر دیں یا اپنے پیرنٹس کو کہہ دیں کہ ان کو مبارکباد دے دیں، اور ان کے غموں میں ان کے ساتھ غم خواری کرتے ہوئے ان کی غمساری کریں۔ مثال کے طور پہ کسی رشتہ دار کی شادی ہوئی ہے، اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے تو اس کو ملازمت ملی ہے یا کوئی اور کام ہے، تو آپ اس کو تحفے دے کر یا اس سے ملاقات کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر کے اس کی خوشی میں شریک ہوں، یا اس کے ساتھ مکالمہ کر کے اس کی برکت کی دعائیں کریں، اور جو اس کو عطیہ کیا گیا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو اگر ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا ان کو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو آپ ان کے ساتھ غمساری کریں اور ان کے ساتھ غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں، ان کو صبر کی نصیحت کریں، ان کو صبر کرنے والے کے اجر کی یاد دہانی کروائیں۔ اب دیکھیں نا، اکثر رشتہ داروں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی اس حد تک ہوئی ہوتی ہے یا ناراضگی اس حد تک ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کل کو وہ رشتہ دار جو ہے محتاج ہے، اب لڑائی ہوئی ہے، کیسے اس کی محتاجی پوری کریں۔ اب آپ نے اپنی کوشش کر لی کہ اس سے رشتہ دار سے جڑنے کے، مطلب اگلا آپ سے جڑنا نہیں چاہ رہا، تو آپ یہ کریں کہ آپ تھرڈ پارٹی کی طرف سے ان کی مدد کریں اور اپنے آپ کو انانیمس رکھیں، اپنا نام مت بتائیں ان کو، اور بہرحال آپ انڈائریکٹ وے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے مریضوں کی عیادت کریں، ان کے جنازوں کے پیچھے جائیں، ان کی دعوت کو قبول کریں۔ کسی اگر غریب نے بلایا ہے، امیر نے بلایا، یہ نہ سوچیں کہ وہ امیر ہے تو ہمیں جانا بہت ضروری ہے اور وہ غریب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہ ہی نہیں گیا۔ اگر دعوت دی ہے تو اس کا حق ہے اگلے کا کہ ہم اس کو قبول کریں۔ ان کے باروں میں اپنے سینوں کو صاف رکھیں، نیگیٹو فیلنگز نہ رکھیں، بغض نہ چھپائیں۔ ایسا شخص قوم کا سردار نہیں ہو سکتا جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، یعنی کہ گھر کا اگر کوئی بڑا شخص ہے، اگر وہ پارٹی بازی کرنا شروع کرے، لابنگ شروع کر دے گھر میں، تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے جھگڑے ہوئے لوگوں میں صلاح کروانا، آپ کو پتہ ہے کہ فلانے جو ہے لوگ جھگڑے میں، تو آپ ان کو صلاح کرانے کی اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ ان میں صلاح کرائیں۔ ان کے لیے دعا کریں، ان پر کسی کی قدرت حاصل ہے اور ہر کسی کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیں، ان کو نیکی کا حکم دیں، ان کو برائی سے منع کریں۔
رشتوں کو سلام کے ذریعے تازہ رکھیں، تحائف و عطیہ دیں، ان کی ضرورت پوری کریں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جب بھی ملیں آپ اچھے اخلاق سے ملیں، چاہے پیچھے جو کچھ مرضی ہو چکا ہو، جو کاٹے اسے جوڑیں، رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جائیں، ان کو تبلیغ کریں، بچوں کے ساتھ بھی صلح رحمی کریں۔ اکثر یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر وہ پیرنٹس میں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو بچے بھی لڑ پڑیں، یا بچے آپس میں نہیں لڑنا چاہ رہے مگر پیرنٹس اب بچوں کو منع کریں کہ خبردار تم اس کے گھر گئے، اس کے فادر نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا، تو وہ کام نہ کریں۔ اگر وہ کوئی آپ کسی سے لڑائی ہوئی، بچہ آپ کے گھر آ گیا اس کا، آپ کے بچے کے ساتھ کھیلنے، تو یہ نہیں کہ تمہارا باپ مجھ سے لڑا، بچوں کو جو ہے نا آپ بلا وجہ جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کریں۔ قطع رحمی کی قسم کو پورا نہ کریں کہ آپ نے قطع رحمی کی قسم کھائی ہوئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لی اور اس کا اعلان کر دیتے ہیں خبروں میں اور یہ اور وہ، تو یہ میری جائیداد سے آنکھ ہے، تو یہ ہے، تو یہ کام جو ہے نا یہ ان کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ جائیداد یا جو بھی وصیت وغیرہ جو ہے وہ جو اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی مرضی اس میں لے کے نہیں آنی۔ ایسی صلح رحمی نہ کریں جو حق سے روکے، یعنی کہ اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ تو یہ سارے کرنے کے کام ہیں ہمارے، ہم ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے حوالے سے جو ہم نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس میں آج ہم دعا مانگ لیتے ہیں، تو اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا اللہ سے مانگنا شروع کریں، دنیا اور آخرت کے معاملات کے اچھے انجام کی دعا کریں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ اس کا انگلش میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دعا فار گڈ اینڈنگ فار آل میٹرز آف دین اینڈ دنیا، کہ ہم حسن آخرت کی ہم دعا مانگیں۔ او اللہ، grant a good end to all our matters and save us from humiliation in the world and the punishment of the آخرہ۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو بات ہم نے آج جس بات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ صلح رحمی کی بات ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کریں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول کر لے، ہمارا جہاں پڑھنا قبول کر لے، ہمارا لوگوں تک بات کو پہنچانا قبول کر لے، ہمارے یہاں بیٹھنا قبول کر لیں، آمین ثم آمین۔ اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں جو ہے آپ ہی برکت ڈالنے والے اور آپ ہی اس کو قبول کرنے والے، خالصتاً آپ کے لیے ہی عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔